وعلى رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله مولانا العظيم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گرامی قدر حضرات، آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موقع محل کیسا ہے اور پروگرام جو ہے وہ کیا چل رہا ہے، اور شاید آپ کی لائف کا یہ پہلا چانس ہوگا میں بھی، لیکن بہت ہی اچھا قدم ہے. انسان کی زندگی میں کئی سارے موڑ آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان ازدواجی رشتے سے منسلک ہوتا ہے تو ایک نئی زندگی اور نئی لائف جو ہے وہ انسان کی شروع ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے. شادی اور نکاح یہ کوئی دنیاوی کام نہیں، یہ دینی کام ہے، اسلامی اور شرعی کام ہے. کوئی دنیاوی یہ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، یہ خالصتاً مذہبی، شرعی اور اسلامی کام ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک تصور ہے کہ ہم اپنی اس نئی زندگی کو بھی غلط کام سے شروع کرتے ہیں. نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کوئی اچھے کام سے شروع نہیں کرتے کہ اچھے کام سے شروع کریں جس کا انجام بھی اچھا ہو، آنے والی زندگی جو ہے وہ بھی اچھی گزرے، مستقبل اچھا ہو، فیوچر میں انسان کو کہیں مشکلات اور مصائب و آلام جو ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ایک ہماری سوچ بن چکی ہے کہ جب تک ہم لوگ غلط کام نہ کریں ہم سمجھتے ہیں ہماری خوشی پوری نہیں ہوتی. جب تک ہم ایسے کام نہ کریں جو کہ ایک شریف آدمی کو جچتے ہی نہیں، کہ ایسے کام جو ایک شریف آدمی کو ویسے بھی نہیں جچتے، ہم اپنی زندگی کا جب آغاز کرتے ہیں تو وہ سارے سر انجام پاتے ہیں. کوئی پوچھے بھائی کیا ہو رہا ہے کہ جی یہ ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، تو خود سوچ کہ جب تو ایسے اس کو شروع کر رہا ہے پھر کل کو تو جائے گا تعویذ گنڈے والوں کے پاس، اب میری اولاد میری بات کو نہیں مانتی، تو جتنے اچھے طریقے سے تو نے کام کا آغاز کیا ہے ایسے لال ہی پیدا ہوں گے، وہ کب تیری فرما برداری کریں گے؟ جتنی تو نے اللہ رسول کی نافرمانیاں کی تھی اب اولاد کیسے مانے گی؟ وہ کیسے بھائی تمہاری فرما بردار بنے گی؟ تو اس لیے
کم از کم ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اللہ رسول کے نام سے کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ ہر وہ اچھا کام جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے بغیر کیا جائے، بسم اللہ شریف کے بغیر کیا جائے، درود و سلام کے بغیر کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ حضرات سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب پھنس تو آپ گئے ہی، تو اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سما خراشی جتنی دیر میں آپ کو کروں گا یہ فون وغیرہ کا سلسلہ جو ہے یہ تھوڑی دیر بند کر دیں، فنکشن کے پھر لحاظ سے چلتے ہیں نا، تو آج ذرا کچھ نظام اور ہے تو آپ اس محفل کے تقاضوں کے مطابق بیٹھیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ بھی سنے جائے تو کوئی بات نہیں ہوتی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سننا ضروری ہوتا ہے، اور اللہ رسول کی جب بات ہو رہی ہو نا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم اپنی باتوں میں لگے رہیں، نہ بھی سنی جائے تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ بندہ باتیں نہ سنے تو بندہ مجرم بنتا ہے۔ لہذا جتنی دیر اب انہوں نے انتظام و انصرام کیا ہے، آپ حضرات کو دعوت بھی دی ہے، مجھے بھی حکم دیا ہے، میں بھی حاضر ہوں، تو پھر بات تو کرنی پڑے گی، سمپل ہے۔ تو آپ بات کو سمجھیے گا کہ انسان ازدواجی رشتے میں منسلک ہوتا ہے، زندگی کا آغاز ہوتا ہے انسان کا، میاں بیوی کے رشتے میں انسان منسلک ہو گیا۔ زوجین خامد اور بیوی کے متعلق اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے مردو تم اپنی بیویوں کے لباس ہو اور اے بیویوں تم اپنے مردوں کا، اپنے خامد کا لباس ہو۔ لباس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لباس سارے پہن کر بیٹھے ہیں، لباس کے نیچے ہمارے جسم پر کوئی زخم ہے وہ نظر نہیں آیا ہوا، لباس نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، کوئی جسم پہ داغ ہے، زخم کا نشان ہے، چوٹ کا نشان ہے، لباس نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ تو لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لباس پہن لیتے ہیں، ہمارے وجود کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، ہمارے جسم پہ کوئی عیب ہوتا ہے تو لباس اس کو چھپا لیتا ہے، پردہ داری کرتا ہے، پردہ دری نہیں کرتا۔ تو میاں بیوی کو رب نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، ایک دوسرے کے لیے پردہ ہو، کہ ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے، عیبوں کو ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ زندگی تب گزر سکتی ہے جب ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں گے، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے تو زندگی پرسکون طریقے کی تب گزرے گی۔ اگر ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے لائیں گے، برادری کے سامنے لائیں گے، گھر والوں کے سامنے لائیں گے تو پھر معاملات بگڑتے ہیں، سنورتے نہیں۔ تو قرآن نے زندگی گزارنے کا یہ ایک بہت ہی جامع اصول دے دیا کہ میاں بیوی یوں اس طرح رہیں کہ وہ ایک دوسرے کا لباس بن کر رہیں، ایک دوسرے کے آگے پردہ بن کر رہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں نہ کہ ظاہر کریں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سنائی دیتا ہوں تاکہ آیت کی جو تفسیر اور جو اس کا مطلب ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کی بیوی ذرا سخت مزاج تھی، گھر میں لڑائیاں جھگڑے اکثر ہوا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ گھر میں اکثر ناچاکی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، یہ آپ کی بیوی کو مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا بیوی میری اپنی ہے، میں اس کی باتیں تجھے کیوں بتاؤں بھائی؟ بیوی میری ہے، خامد اس کا میں ہوں، تو اس کی باتیں میں تجھے کیوں بتاؤں بھائی؟ لہذا اب دوبارہ مت پوچھنا۔ وہ خاموش ہو گیا، وہ معاملات بگڑتے گئے، کل کو وہ اینڈ ہو گیا۔
ان بزرگوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، گزارا نہ ہو سکا، تو اسی آدمی نے پھر پوچھا کہ اب تو آپ نے طلاق دے دی، بتائیں وجہ کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ اب وہ میری بیوی ہی نہیں رہی، بیگانی عورت کا نام لینے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایک غیر عورت ہے، بیگانی عورت ہے، میرا اسے کوئی تعلق واسطہ نہیں، میں اس کا ذکر چھیڑ کے کیوں بیٹھا رہوں؟ لہذا دوبارہ مجھ سے یہ بات مت پوچھنا، اس وقت وہ میری بیوی تھی تو میں اپنی بیوی کے عیب ظاہر کیوں کروں؟ اب وہ میری رہی نہیں تو پھر مجھے اس کا نام لینے کی ضرورت کیا؟ بات کو انہوں نے پھر بھی راز میں ہی رکھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے شادی بازاروں میں ہوتی ہے، گھر کے مسائل بھی ہم کھڑے ہو کر بازاروں میں انہی بازاروں میں لڑتے بھی ہیں۔ پھر ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو جن بازاروں کے اندر کھڑے ہو کر ہم نے نہ وہ ڈھولوں پہ رقص کرتے ہیں، انہی بازاروں کے اندر کھڑے ہو کر پھر لوگ ہمارا تماشا بھی دیکھتے ہیں۔ انجام کا تو پھر یہی ہوگا۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑے سے ٹائم میں نے آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، خامد کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ زندگی کی گاڑی پھر چلتی کیسے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے، اے میرے امتیو، اے میرے غلاموں، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اچھائی کا معیار سرکار کریم علیہ السلام نے گھر کے اندر اچھا ہونے کو قرار دیا کہ جو گھر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہیں، یاروں کے ساتھ ٹھیک ہیں، معاشرے کے اندر ہم ٹھیک ہیں، لیکن جب ہم گھر میں آتے ہیں تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ بیوی کو ہم نے جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے، یہ تب بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ خود سوچیں کہ جس بندے نے ایک جوتی کو اپنا رفیق سفر بنایا ہوا ہو، پھر وہ پڑھیں گی تو صحیح۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جس بندے نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جوتی ساتھ رکھی ہے، پھر وہ برسے گی تو صحیح۔ تو صورتحال جو ہے وہ نازک ہم خود کر لیتے ہیں۔ جو بندہ، جو خامند اپنی بیوی کے بارے میں یہ نظریہ رکھے اور یہ سوچ رکھے کہ میں نے اس کو جوتی کی طرح رکھنا ہے، آپ خود سوچیں کہ آپ وہ زندگی خوشحال گزار سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی زندگی خوشحال گزار نہیں سکتا۔ دوسری حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ تو کسی غریب کو دیتا ہے، کسی مسکین کو دیتا ہے، اور حضور فرمایا 1 روپیہ اے انسان تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، تو ثواب کے لحاظ سے تجھے زیادہ ثواب اس روپے کا ملے گا جو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا۔ اچھا، یہاں پر ہماری روٹین کیا ہوتی ہے؟ ہم باہر دوستوں یاروں کے ساتھ ہوٹلوں پہ چلے جانا، عیاشیاں کرنی، کھانا پینا، موج مستی کرنی، اور گھر میں جناب گھر والے جو تھے وہ مہینے سے پائیا گوشت کو بھی ترستے رہیں تو ترستے ہی رہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ ہم تمہارے لیے ہر روز گوشت لے کر آئیں۔ بچوں سے کہنا کہ ہم تمہارے لیے ہر روز اتنا کچھ کہاں سے لے کر آئیں، اور جب باہر گھر سے ہونا ہے تو پھر ہمارے پاس اخراجات بھی ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس آمدنی بھی ہوتی ہے، پھر ہم دل کھول کر ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا کہ عزت نہ دینے کی وجہ سے، عزت نہ کرنے کی وجہ سے، احترام نہ کرنے کی وجہ سے نوبت طلاق تک آ گئی، نوبت جناب کیس تک اور عدالت تک آ گئی، پھر وہی ہم بہنوں بیٹیوں کو عدالتوں کے اندر، کچہریوں کے اندر دھکے دلاتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی عزت کو خود نیلام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ برداشت کر لینا ہے۔ گھر میں اپنی بیوی کی بات کو برداشت نہیں کرنا، اگر کوئی اس سے ہو بھی گئی ہے تو، اور اس نے بھی برداشت نہیں کرنا اپنے خامند کی وجہ سے کہ اس سے کہ ہوگی، جانا ہے وہاں پر عدالتوں میں پولیس والوں کے دھکے کھا لینے ہیں، اندر اکیلے کمرے میں بیٹھ کر وکیلوں کے پاس بیٹھ جانا ہے، خامند کی عزت اس نے بھی نہیں کرنی۔
خامد ہے اس نے بھی اپنے بیوی کو عدالتوں میں گھسیٹ لینا ہے، برداشت اس نے بھی نہیں کرنا۔ تو اب خود سوچیں، جو آپ کی عزت ہے، جو آپ کے بیٹے اور بیٹی کی ماں ہے، آپ اس کی بات کو برداشت کر لیں وہ اچھا ہے، یا سرے بازار گھسیٹیں تو وہ اچھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق ہمیں دیا کہ میرے غلاموں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ بیوی کو حضور نے ارشاد فرمایا، اب یہ بات بھی بڑی قابل توجہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے ذات کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خامد کی اطاعت کرے، 4 چیزیں حضور نے بیان فرمائی۔ پھر آپ سن لیجئے کہ 5 وقت کی جو عورت نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خامد کی اطاعت کرے، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت اس عورت کو بلایا جائے گا جنت کے دروازوں کے سامنے، اور جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پھر فرشتہ اس عورت سے آ کر کہے گا کہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے چاہتی ہے تو جنت میں داخل ہو سکتا۔ اتنی عزت اللہ تعالیٰ اس عورت کو بروز قیامت عطا فرمائے گا، اتنی شان اور اتنا مقام اللہ تعالیٰ اس عورت کو عطا فرمائے گا، جو عورت دنیا کے اندر اپنے رب کا حکم بھی مانتی ہے اور اپنے خامد کا حکم بھی مانتی ہے۔ نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے خامد کی اطاعت۔ تو دونوں میاں بیوی دونوں کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ اگر خامد یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت گھر سے ملے تو گھر والے نہیں کیا چاہتے کہ ہمیں بھی عزت ملے؟ ہم خود اب حضرات بیٹھے ہیں معاشرے کے اندر، تجربہ ہے ہم سب کا کہ کسی کی عزت کریں گے تو کوئی عزت کرے گا۔ یہی سوچ بیوی کو بھی رکھنی چاہیے کہ میں اپنے خامد کی عزت کروں گی تو وہ میری عزت کرے گا، خامد کو بھی چاہیے کہ وہ یہی سوچ رکھے کہ میں اپنی بیوی کی عزت کروں گی تو وہ بھی میری عزت بدلے میں ہوگی۔ تو یہ ایک طریقہ جو شریعت نے زندگی گزارنے کا ہمیں ارشاد فرمایا۔ اگلی بات سماعت فرمائیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، سب سے اوپر والی سے، اور سب سے اوپر والی جو پسلی ہوتی ہے انسان کی، یہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس میں خم زیادہ ہوتا ہے۔ تو عورت چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اب نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت پسلی سے بنی ہے، اس کی تخلیق ہڈی سے ہوئی ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، خم ہے اس کے اندر۔ اگر تم ہڈی کو ٹیڑھا جو ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اب پسلی ہے، کوئی بندہ کہے کہ میں اس کو سیدھا کروں تو سمپل ہے کہ پسلی تو ٹوٹے گی۔ جی میں چلتا ہوں اس طرف، تو جتنا آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، یہ سوچیں کہ ہم اس کو بالکل سیدھا کر دیں تو پسلی کا ٹوٹنے کے سوا کوئی انجام اور نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میں اپنی بیوی کو بالکل ایسے اپنے جناب سیدھا کر کے رکھوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ چیزیں اس کو سمجھاتے رہیں، ورنہ نوبت تم طلاق دے بیٹھو کہ جیسے وہ زیادہ سیدھی کرنے سے ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنے سے مراد یہ کہ پھر تمہارا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھاؤ، اس کو ڈیل کرو، معاملات کو طے کرو، سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور بات جو ہے اس کو بھی طرف میں تھوڑا سا ٹچ کر دوں، پھر آگے جو مجھے کہا جا رہا ہے میں اس کی طرف بھی چلتا ہوں، کہ عموماً ہمارے ہاں گھروں کے اندر سخت رویے کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میری بیوی جو ہے وہ اس کی زبان بڑی سخت ہے، یعنی
ترش بولتی ہیں، غصے سے بولتی ہے، جب بولتی ہے سخت بولتی ہے، تو میں اس کا کیا کروں؟ تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو طلاق دے دے اگر تیرا نہیں گزارا ہوتا تو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے بچے بھی ہیں اس سے، اتنی میری زندگی بھی اس کے ساتھ گزری ہے۔ فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو سمجھا، پھر سمجھا کے معاملات کو طے کرو، سمجھا نہیں سکتا تو پھر چھوڑ دے، چھوڑ نہیں سکتا تو پھر سمجھا کے اپنے معاملات کو طے کرو۔ تو زندگی کے اندر معاملات جو ہوتے ہیں ازدواجی، ان کو افہام و تفہیم سے کور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان کو ایسے جنابان بازاروں کے اندر گھسیٹتے پھریں، برادریوں کے اندر گھسیٹتے پھریں، اہل محلہ کے اندر گھسیٹتے پھریں اور اپنی عزت کو خود ہی نیلام کریں۔ جب لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں نا، میں یہ بات زیادہ اس لیے کر رہا ہوں چونکہ موقع مال بھی ایسا ہی ہے، اور پھر یہ ہمارے ہاں یہ چیزیں نقصان دہ بڑی ہوتی ہیں کہ گھریلو جو باتیں ہوتی ہیں ان کو دوسروں کے آگے بیان کر کے اپنی عزت اور اپنی پگڑی کو اچھالنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، یا بندہ گھر کے اندر سنبھالے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ کے درمیان کوئی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، آپ کسی دوسرے تیسرے بندے کے پاس جا کر یہ ساری بات شو کر دیتے ہیں، دونوں کے عیب وہاں پر کھلتے ہیں، بیوی کہے گی کہ یہ ایسا ہے، خاوند کہے گا کہ یہ ایسا ہے، جو آپ کے معاملات چھپے ہوئے تھے وہ سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے۔ سب کے سب جتنے بھی معاملات آپ ہوں گے وہ سب آپ لوگوں پر ظاہر کر دیں گے، لوگ آپ کے عیبوں سے واقف ہو جائیں گے، جتنے آپ کے راز ہوں گے وہ لوگوں پر کھل جائیں گے، اور پھر ہوگا یہ کہ جن لوگوں کو آپ کے ان رازوں کا پتہ چل جائے گا آپ ان کے سامنے سر اٹھا کر جینے والے بھی نہیں رہیں گے۔ اپنی عزت کو خود نیلام کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے خامدو تم اپنی بیویوں کا پردہ بن کر رہو، اور اے بیویوں تم اپنے خامد کا پردہ بن کر رہو۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کا حیا کرو، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، ایک دوسرے کی عزتیں کرو، عزتوں کو اچھالو بات۔ اس طریقے سے اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر زندگی جو ہوتی ہے وہ پرسکون گزرتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شادی کی، اور بھائی عارف صاحب مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کے حوالے سے کوئی بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شادی سرکار کریم علیہ السلام نے کی۔ کن کے ساتھ کی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ کی، اور رشتہ بھی حکم خدا بندی کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ رب کریم نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی کہ آپ اپنی صاحبزادی کا جو نکاح ہے وہ علی کے ساتھ کریں، تو رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رشتہ تھا وہ مولا کائنات کو دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ عطا فرما دیا نبی پاک علیہ السلام نے۔ جب یہ رشتہ طے ہو گیا تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تیرے پاس کوئی نکاح کے اخراجات کے لیے پیسے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک میرے پاس تلوار ہے جس سے میں جنگیں لڑتا ہوں، ایک میرے پاس زرہ ہے لوہے کا لباس ہے جو میں جنگ کے وقت پہن لیتا ہوں، بس یہی دو چیزیں میرے پاس ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تلوار تو تیری ضرورت ہے، اس سے تو نے جنگیں لڑنی، اس کے بغیر تو گزارا نہیں، رہی تیری زرہ تو اس کو تو جا بازار کے اندر فروخت کر دے، اس کو بیچ دے، اور اس سے جو تجھے پیسے ملیں گے اس کی جو تجھے قیمت ملے گی وہ لے کر میرے پاس آ، اس سے پھر تیرے نکاح کے جو اخراجات ہیں وہ نکال کر تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے، اب آپ خود ہستیوں کو سوچیں کہ یہ کن ہستیوں کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔
مردوں میں ہستی کون ہے، عورتوں میں کون ہے؟ مردوں میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہے، اور خواتین کے اندر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ دونوں ہستیاں عظیم ترین ہستیاں سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اب دیکھیے گا کہ سٹیٹس کیا ہے، عہدہ کیا ہے۔ بات کو سمجھنا ہے آپ نے، تھوڑی دیر فونوں کو اور گپ شپ کو چھوڑے نا، ذرا بات کو سمجھے کہ انہوں نے جو اتنا خرچہ کیا ہے آپ حضرات کے لیے، تو آپ اس محنت پہ پانی مت پھیریں۔ محفل کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یوں ہی سمجھیے بس وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ یہ دستور زبان بندی کیسا ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ یوں ہی سمجھیں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی زرہ پکڑی، بازار تشریف لے گئے کہ میں اس کو بیچ کر اس کی قیمت لے کر آتا ہوں اپنے نکاح کے اخراجات کو نکالنے کے لیے۔ عہدے کو دیکھنا ہے، سٹیٹس کو دیکھنا ہے، انسان دیکھنا ہے کہ کتنا بڑا انسان ہے، اور علی کتنا بڑا انسان ہے یہ کسی بھی مسلمان سے پوشیدہ نہیں۔ جو سچا مسلمان ہے اس کو علی کے مقام کا پتہ ہوتا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے۔ اب یہ کوئی روٹین وائز محفل بھی نہیں ہے کہ میں اس لحاظ سے گفتگو کرتا اور آپ بھی اس لحاظ سے بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں کہ نہ آپ اس طرح سننے کے موڈ میں، نہ میں اس طرح آپ کو سنانے کے موڈ میں ہوں، لیکن یہ دیکھیں کہ انسان کتنا بڑا ہے۔ آج ہم شادی کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں میرے پاس اتنا پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تو جب تک کنجر خانہ نہیں ہوگا لوگوں کو کیسا پتا چلے گا کہ کسی بڑے آدمی کی شادی ہے؟ جب تک ہم بازار سے کنجریوں کو لا کر نہ نچائیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں یار لوگوں کو پتا کیسے چلے گا، اور آپ اس میری بات سے اتفاق کریں گے، یار لوگوں کو کیسا پتا چلے گا کہ اتنے بڑے آدمی کی شادی ہے؟ یار عجیب بات ہے، تیری بڑائی ایسی ہے کہ جو کنجریوں سے ظاہر ہوتی ہے، تو پھر تو خود سوچ لے کہ تو کتنا بڑا آدمی ہے۔ جس آدمی کی بڑائی کنجروں سے ظاہر ہو اس بندے کو تو خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ یہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندے کو اپنے کاموں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں یہ کتنا بڑا کام ہے یہ کر رہا ہوں۔ تو ادھر آدمی دیکھیں، انسان دیکھیں، ہستی دیکھیں کتنی بڑی ہے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بازار میں تشریف لے گئے زرہ کو بیچنے کے لیے، آگے سے نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے صحابی حضرت عثمان غنی ملاقات ہوگی، فرمایا علی کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی پیارے عثمان، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات کا رشتہ مجھے عطا فرمایا ہے، نکاح کرنا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ بیچ کیا، میرے پاس تو اور پیسے ہیں نہیں، تو میں یہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ پیارے علی یہ زرہ کتنے کی ہوگی؟ مولا کائنات نے پیسے بتائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ رقم جو تھی وہ حضرت علی کو دے کر ان سے زرہ خرید لی کہ آپ یہ رقم لے جائیں اور اپنے نکاح کے اخراجات جو ہیں ان کو نکالیں۔ مولا کائنات نے رقم کو پکڑا، لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی زرہ بیچ کر آ گیا ہوں، اتنے کی بیچی ہے، پیسے حاضر خدمت کر دیے۔ اوپر سے عثمان غنی بھی آ گئے سیدھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، زرہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ سرکار کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ علی زرہ کس کو دی ہے؟ عثمان غنی کی یا رسول اللہ علی پاک سے یہ زرہ میں نے خرید لی ہے، اور خرید کر اب حاضر ہوا ہوں کہ میں یہی زرہ علی کو واپس تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ پیارے علی آپ یہ زرہ مجھ سے تحفہ قبول کر لیجئے، چونکہ آپ نے جنگیں لڑنی ہوتی ہیں، آپ جنگجو ہیں، بہادر ہیں، کافروں سے لڑنا آپ کا کام ہے، تو زرہ کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو وہ پیسے بھی دے دیے اور تحفے کے طور پر زرہ بھی حضرت علی کو واپس کر دی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی محبت کا بھی، ان کے پیار کا بھی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسپیکٹ کیسے کی، ان کی عزت کتنی کی، احترام کتنا کیا کہ رقم بھی لوٹا دی۔ اب زرہ ویسے واپس کرتے تو وہ لیتے نہ، ویسے پیسے دیتے تو بھی نہ لیتے، انہوں نے زرہ خرید کے اس کی قیمت
خدمت دی اور زرہ پھر تحفے کے طور پر ان کو پیش کر دی. اور حضور کا فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز بندہ تحفے کے طور پر دے تو تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے, لے لینا چاہیے. تو ان کو پتا تھا کہ جب میں تحفے کے طور پر دوں گا تو پھر علی انکار نہیں کریں گے. اب یہ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اخراجات کی اور شادی کی یہ صورتحال. سرکار کریم علیہ السلام نے حاکم بار کے پیسے بھی رکھوا لیے, کچھ تھوڑی سی چیز کھانے پینے کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام نے منگوا لی. اپنی بیٹی کو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا, حضرات کو پتا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بستر عطا فرمایا تھا, ایک چکی عطا فرمائی تھی, ایک پانی والا برتن عطا فرمایا تھا. یہ ٹوٹل 7 کے 8 چیزیں جو تھی جو سیدہ کائنات کے جہیز میں تھی سب. اور جو شہزادی کونین ہیں, کائنات کے والی کی صاحبزادی ہیں, جو جنت کی مالکہ ہیں اور جنت کی ملکہ ہیں, جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں, جن کی فرشتے بھی عزت اور احترام کرتے ہیں, بروز قیامت جن کے جنت جانے کے لیے بھی میدان حشر میں اعلان ہوگا کہ لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ نبی کی بیٹی جو ہے وہ گزر کر جنت کی طرف تشریف لے جانے. وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنین کریمین کی امی جان ہیں. آج خود دیکھیں ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے, تو جو جنتی جوانوں کے سردار کی ماں فاطمہ ہیں ان کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے, جن کا والد نبیوں کے سردار ہیں, جن کے شوہر ولیوں کے سردار ہیں, جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس فاطمہ کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے, جو خود دنیا کی بھی سردار ہیں, آخرت کی بھی سردار ہیں. وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا. میرے بھائیو علماء فکریہ سوچنا اس بات کو, آج ہم بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں. ہمارے نبی نے بھی اپنی صاحبزادی کی شادی کی, کس طریقے سے کی, کتنی سادگی سے کی. 7 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی کو جہیز میں عطا فرمائی. سرکار کریم علیہ السلام نے نکاح بھی خود پڑھایا. سیدہ کائنات رضی اللہ. آج ہم کیا کرتے ہیں, بیٹی کو روانہ کرتے ہیں جب ہم گھر سے اپنے سے, تو ہم اوپر قرآن پاک کر لیتے ہیں, جی قرآن کے سائے میں بیٹی کو گھر سے نکالنا چاہیے. گھر سے جب بیٹی کو ودا کیا جاتا ہے تو عموماً یہ 2-3 جگہ پر دیکھا ہے میں نے, یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بچی کو جب گھر سے رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن پاک لے کر ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ جو قرآن کے سائے میں بچی کو گھر سے روانہ کرنا چاہیے. بھائی اچھی بات ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ قرآن سر پر رکھنے کی بجائے آپ نے اپنی اولاد کے دل میں اتارا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. وہی قرآن اگر ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اتارا ہوا ہو اور وہی قرآن اگر ہماری بچیاں پڑھتی ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہم اوپر کر کے تو رکھ لیتے ہیں کس کے سائے سے کہ نیچے سے گزرے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بچیوں کے دلوں میں بھی قرآن ہونا چاہیے. تو جن بچیوں کے دلوں میں قرآن ہوتا ہے نا, پھر ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. سیدہ کائنات کی روانگی ہو گئی, نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وقت گزرتا گیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں کوئی بات ہو گئی. جیسے گھریلو معاملات ہوتے ہیں, کسی بات پہ اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے, خامد کا مشورہ اور ہوتا ہے, بیوی کا مشورہ اور ہوتا ہے, تو اختلاف ہو جاتا ہے. تو گھر میں کوئی ایسی بات ہوئی, مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے, مسجد نبی کے اندر جا کر فرش پہ آرام فرما ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ, اب آپ بات کو سمجھیے گا اور غور کیجئے گا کہ یہ کس کو کیا حکم دیا جا رہا ہے. حضرات اور خواتین سب کے لیے بات بڑی انتہائی قابل توجہ ہے. جبریل امین رب کا پیغام لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پہ آپ کو سلام بھی فرماتا ہے اور رب فرما رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ ارشاد فرما دیں کہ علی کو کبھی کوئی بات مت کیا کریں. یہ رب کا پیغام حضور کے ذریعے سے سیدہ کائنات کو دیا جا رہا ہے کہ آپ علی کے بارے میں کوئی بات کبھی اختلاف رائے ہو بھی جائے تو آپ خاموش ہو جایا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ علی شوہر ہے, وہ خامد ہیں آپ کے,
تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، حالانکہ کوئی لڑائی کو جھگڑا بھی نہیں تھا، چھوٹی سی بات اختلاف رائے مشورے کا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنی صاحبزادی سے یہ فرما دیں کہ علی سے کوئی بات ایسی نہ کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو ایک طرف سیدہ کائنات ہوں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ہوں، اور علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں، اور حضرت فاطمہ کو حکم یہ دیا جائے کہ وہ تمہارے خامد ہیں، تو ہماری جو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کہاں سیدہ کائنات کا مقام اور کہاں ہم۔ جب ان کو اپنے خامد کی عزت کا حکم دیا جا رہا ہے اور وہ کرتی بھی تھیں آلریڈی، تو پھر ہم کس بات کی بھولی ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے خامد کی، اپنے شوہر کی عزت بھی کریں اور احترام بھی کریں۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی ہو، کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت بنی ہو، کبھی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا موقع ہی نہیں آنے دیا۔ تو یوں جب یہ معاملات چلیں تو پھر جو یہ زندگی کی گاڑی ہوتی ہے نا، یہ چلتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ تب عطا فرماتا ہے جب زوجین خود ٹھیک ہوں گے۔ اب بات کو سمیٹتے ہیں کہ جب اتنے عزت احترام کے ساتھ زندگی بسر ہوئی، پھر اللہ کریم نے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹینیو کہ اولاد جب اللہ نے عطا فرمائی، اب یہ شروع سے آخر تک آپ بات کو سمجھتے جائیں گے تو بات جو ہے نا وہ ذہن نشین ہوتی چلی جائے گی۔ اب اللہ کریم نے اولاد عطا فرمائی مولا کائنات کو، سیدہ کائنات کو، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ کون سی اولاد عطا فرمائی؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ مولا کائنات کی صاحبزادی ہیں اور انتہائی عظمت اور شان اور مقام والی صاحبزادی ہیں مولا کائنات کی، جن کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے، وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو میدان کربلا تک اپنے بھائی جان کے ساتھ رہی، امام حسین کے ساتھ، وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب دیکھیں کہ کیسی اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ہوش سنبھالا تو اپنی امی جان کے ساتھ مل کر کھانا کھانے سے گریز کرتے تھے کہ میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ ہی کھاؤں تو بہتر ہے۔ وہ ایک مرتبہ کسی ساتھی نے پوچھ لیا امام حسن پاک سے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں آپ ایسا کرتے تھے؟ تو مولا حسن پاک نے فرمایا اس لیے میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا کھا رہے ہوں اور روٹی کا کوئی لقمہ ایسا ہو یا سالن کے اندر کوئی حصہ ایسا ہو جو میری امی جان کو پسند ہو اور وہ کھانا چاہتی ہوں اور مجھے پتہ نہ چلے، میں ان سے پہلے وہ اٹھا کے کھانا بیٹھوں، یوں مجھے سے اپنی ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے، یوں مجھ سے اپنی امی جان کی بے ادبی، حالانکہ شرعی طور پر یہ بے ادبی بنتی نہیں ہے، لیکن مولا حسن پاک کیا فرماتے ہیں؟ اب اس بات کو ذرا توجہ کریں آپ اور سمجھیں کہ بات کتنی گہرائی والی ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ۔ نوجوانوں کو آپ چھوڑیے، ان کو تو ایسی باتیں نہ بھاتی ہیں، نہ وہ اس فیڈ کا ان کی کوئی سوچ ہوتی ہے۔ آپ بڑے حضرات جو آپ اس بات کو سمجھے تاکہ آپ بچوں کی تربیت کر سکیں۔ فرمایا کہ میں اس لیے ایسا کرتا تھا کہ اگر میں روٹی کا لقمہ توڑوں اور کھا لوں اور کیا پتا کہ میری امی جان وہاں سے توڑ کر کھانا چاہتی ہوں اور مجھ سے اپنی امی جان کی کہیں انجانے میں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی والدہ محترمہ کی اتنی سی بے ادبی سے بھی بچتا تھا۔ اور آج ہماری نوجوان نسل کو دیکھیں
کہ ماں چیختی رہے، چلاتی رہے، کھپتی رہے، جو مرضی کر لے. ہم کہتے ہیں ماں تجھے کیا پتا، تم تو ان پڑھ لوگ، ہم ایجوکیٹڈ ہو گئے، تمہیں کیا پتا تعلیم کیا چیز ہوتی ہے. باہر ہمارے دوست کھڑے ہوئے ہیں، اب ہم تمہاری بات سنیں کہ اپنے دوستوں کے پاس جائیں. یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی، ہماری ینگ جنریشن جو ہے ان کی ہے. ہمارا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو ہمارا نوجوان طبقہ، ان کی یہ صورتحال ہے. موبائل میں گھس گئے، باپ بلاتا ہے تو بلاتا رہے. ہم اپنے موبائل میں لگے ہوئے، ہم اپنی مووی دیکھیں یا باپ کی بات سنیں. ماں بلا رہی ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم پڑھ لکھ گئے ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہو گئے. ماں باپ تو ہمارے ان پڑھ ہیں، انہیں کیا پتا کہ تعلیم کیا چیز ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ رہنا کیسے ہوتا ہے، پڑھا لکھا معاشرہ کیا ہوتا ہے، یہ ان کو کیا پتا. تو یاد رکھیے گا ایک بات کو، نوجوان بھی جتنے بیٹھے ہیں، کہ جو تعلیم آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا نہیں سکھاتی ہے، وہ تعلیم بالکل بھی نہیں ہے. آپ نرے جاہل ہیں، ذرہ برابر بھی آپ کے اندر تعلیم نہیں ہے اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کو نہیں جانتے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے حیا کو نہیں سمجھتے تو آپ کے اندر تعلیم ہے ہی نہیں، اور نہ ہی وہ تعلیم کہلانے کے قابل ہوتی ہے. جو انسان کو اپنے ماں باپ کی عزت کو بلا دے، ماں باپ کا حیا کرنا جو ہے وہ چھڑوا دے، وہ تعلیم نہیں ہوتی، جاہلیت ہوتی ہے. تعلیم اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شعور پیدا ہو کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے، اپنے ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے، ماں باپ کا حیا کیسے کرنا ہے. جو تعلیم تجھے ماں باپ کی عزت سے دور کر دے اور تو سمجھتا رہے کہ میں پڑھ لکھ گیا ہوں، تو یہ تیرے پاس تعلیم نہیں ہے. وہ ہمارے کچھ قومی شاعر ہوئے، جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال کو ایک قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے، ان کا بڑا درجہ بھی ہے، مقام بھی بڑا ہے، اور بڑے بڑے شعراء ہوئے ہیں. ایک شاعر گزرے ہیں بڑے مشہور، اکبر الہ آبادی. یہ الہ آباد یہ انڈیا کا ایک شہر ہے، اور وہاں کے یہ بڑے مشہور شاعر ہیں. اکبر الہ آبادی بڑے مشہور شاعر ہیں. انہوں نے ایک اپنے کلام میں شعر لکھا، اور اس کا جو پس منزل ہے، وہ منظر جو وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، بیک گراؤنڈ اس کی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا تھا نا، تو فرعون کو خواب آیا، اس نے تعبیر پوچھی، تو وہ جو تعبیر بتانے والے تھے نا، انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا. اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا. فرعون نے 70,000 بچہ قتل کروایا. جو بچہ پیدا ہوتا اسی کو مروا دیتا، جو بچہ پیدا ہوتا اسی کو مروا دیتا. 70,000 بچہ فرعون نے مروا دیا کہ کہیں موسیٰ نہ پیدا زندہ رہ جائے جس نے میری بادشاہی کو ختم کرنا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو میرا رب کرنا چاہے وہ ہو کے رہتا ہے. تو اس بات اس کو ذہن میں ہی نہیں تھی. اب اس بات کو اکبر الہ آبادی نے کیا کہا، وہ کہتا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کہ اگر وہ کوئی کالج بنا لیتا نا تو مارنے پڑھنے نہیں تھے، ویسے ہی اس کے غلام بن جانے تھے. کیونکہ انہوں نے پڑھ کے ہو ہی ایسے جانا تھا کہ پھر وہ سارے فرعونی پیدا ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت والا پھر کوئی نہ پیدا ہوتا. اتنی بڑی بات اکبر الہ آبادی نے کی. کیوں کی اس نے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو جدید تعلیم جو کر کے پھر ماں باپ کی عزت اور احترام چھوڑ جاتے ہیں اور ماں باپ کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں اور ماں باپ کو جاہل اور اجڑ اور ان پڑھ سمجھنا اور کہنا شروع کر دیتے ہیں. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ان سے بڑا جاہل اور ہے ہی کوئی نہ کہ جو اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسی سوچ اور ایسا رویہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا، آزما کے دیکھ لیجئے. ہمارے نوجوان جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اپنی لائف پہ ذرا نظر ثانی کریں. کیا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، ماں بیچاری بوڑھی ضعیف ہوتی ہے، وہ دروازے پہ نظریں گاڑ کے بیٹھی ہوئی کہ کب میرے شہزادہ صاحب تشریف لائیں گے، اور شہزادہ صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، اور بوڑھی ماں ضعیف جو ہوتی ہے، بوڑھا باپ سارا دن کا تھکا ماندہ کام کاج کا وہ بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کا. تو سمجھیے اس بات کو، ایک طرف ہم لوگ، ایک طرف امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. اب ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک پر قربان.
اور اس مٹی پر قربان جو امام حسن کے قدموں کے ساتھ لگنے والے جوتے کے ساتھ لگی تھی، اس پر بھی ہمارے جیسے کروڑوں قربان، اور وہ اتنی شان کے مالک ہو کر، نبی کے نواسے ہو کر، جنتی جوانوں کے سردار ہو کر ماں کی عزت کریں، اور ہماری تو کوئی اوقات بھی نہیں ہوتی، ہم پھر بھی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ہم پھر بھی ماں باپ کا حیا نہیں کرتے، اور ماں باپ کا احترام ہم نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچئے اور سمجھئے اور اپنی جو زندگی ہے اس پہ نظر ثانی کیجئے۔ جو بندہ اپنے جنم دینے والوں کا نہیں ہو سکتا، جو بندہ جس ماں نے اپنا خون جگر پلایا، ارے تو ایک مشٹنڈے کے ساتھ چل پڑتا ہے، وہ وہاں پر تجھے 20 روپے کی پیپسی پلا دے، تو کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، اور جس نے اپنے جگر کا خون تجھے پلایا اس کا ہی تجھے کوئی خیال نہیں ہے، جس نے اپنا آپ گنوا دیا اس کا ہی تجھے کوئی خیال نہیں آیا، اس کی تیری زندگی کے اندر تیری لائف میں کوئی عزت نہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اور جس نے تجھے الکول سے بھری 20 روپے کی پیپسی پلا دی تو اسی کا ہو کے رہ گیا۔ کبھی سوچا ہے تو نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی سوچنے کی زحمت گوارا کی ہمارے معاشرے نے کہ ہم کس طرف یہ چل رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ اور کہیں سے پتہ نہیں چلے گی کہ مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں نا، آپ ڈاکٹرز کسی کے کلینک پر چلے جائیں، کسی حکیم طبیب کے پاس چلے جائیں، کسی معالج کے پاس چلے جائیں، تو وہاں پر آپ کو بوڑھی عورتوں کی اکثریت نظر آئے گی۔ ڈاکٹروں اور کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ مائیوں کی ہوتی ہے، بوڑھی بزرگ عورتیں ان کے پاس ہوتی ہیں علاج معالجہ کے لیے، دوا کے لیے۔ کیا وجہ ہے؟ سنیے اس بات کو۔ عمر زیادہ ہوئی، گھٹنوں میں درد، ٹانگوں کو تکلیف، پھر بزرگ عورتیں ہوتی ہیں ان سے چلا نہیں جاتا، وجہ کیا؟ سنیے وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے نا تو اس کو جو غذا ملتی ہے نا، وہ غذا ساری ماں کی ہڈیوں سے اور ماں کے جوڑوں سے آتی ہے، اور وہ بچے کی غذا بنتی ہے۔ اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو ماں جو ہے وہ اپنے سارے وجود کا کیلشیم تو پہلے ہی اپنی اولاد پہ خرچ کر چکی ہوتی ہے، پھر اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی ٹانگوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اپنے ساری زندگی اپنا خون جگر پلا 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 کے اس اولاد کے لیے اپنے آپ کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اولاد جب بڑی ہو کر پڑھ لکھ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے تم تو ان پڑھ لوگو، تمہیں کیا پتا تعلیم کیا ہوتی ہے اور عزت اور احترام کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا ترقی کیا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج کے آنے کا یہاں پر جو گفتگو ہوئی اور اس کا جو مقصد اور جو نظریہ اور جو پیغام آپ حضرات تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ گھر میں عزت سے رہیں، احترام سے رہیں۔ کیا مطلب؟ کہ گھر والوں کو عزت دیں بھی اور ان سے عزت کروائیں بھی، نہ ہم خود ذلیل و رسوا ہوں اور نہ ہی ہمارے گھر والے جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوں، اور نہ ہی جو پگڑیاں اور عزتیں ہماری ہیں وہ اچھالی جائیں۔ ایک پیغام تو یہ تھا۔ دوسرا پیغام یہ کہ والدین جو ہوتے ہیں یہ اولاد کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور والدین اپنی اولاد کے لیے، اولاد کتنی بھی ترقی کر جائے اور جتنے بھی اعلیٰ مقام اور منصب اور عہدے پر پہنچ جائے، اس کے پیچھے ہاتھ بالآخر والدین کا ہوتا ہے۔ اولاد کاروباری ہے، وہ بزنس مین ہے، تو بنا کے دینے والا کون ہے؟ ان پہ اخراجات کرنے والا کون ہے؟ ان کو اس منزل تک پہنچانے والا کون ہے؟ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا بن گیا ہوں، تو اس کو بڑا بنانے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو اس منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے آپ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر، اپنے مستقبل کے اندر اس بات کو اگنور مت کیجئے گا کہ والدین کی عزت اور احترام کرنا یہ ہمارا کوئی فرض نہیں ہے، ہم پہ کوئی لازمی یا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے عبادت کے بعد ماں باپ کی جو اطاعت ہے وہ اولاد پر فرض ہے۔
اور جو اولادیں اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام نہیں کر سکتی اور ماں باپ کی قدر کا خیال نہیں کرتے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن کے رہ جاتی ہے، اور وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ اور ذلیل ہوتے کئیوں کو دیکھا بھی ہے۔ ایک بات میں اکثر سنائے دیتا ہوں، آپ حضرات کو بھی سنا دوں تاکہ مزید سوشل میڈیا کا دور ہے اور سب حضرات کو پتہ بھی ہوگا، نہیں تو آپ انٹرنیٹ وغیرہ پر، یوٹیوب وغیرہ پر آپ سرچ کریں گے تو بات آپ کو مل جائے گی۔ یہ کہیں ادھر ملتان کے علاقے کی بات ہے۔ بوڑھے ماں باپ، ایک ان کے پاس بیٹا، انہوں نے محنتیں کر کے، مزدوری کر کے، دن رات ایک کر کے باپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اعلیٰ تعلیم دلوائی، بچہ پڑھ لکھ کر جج بن گیا، حاضر سروس ہو گیا، ڈیوٹی جوائن کر لی اس نے، اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، عدالت کے اندر عدل و انصاف کرنے کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اور یہ جو کہانی اور یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ اس کے باپ نے خود سنایا۔ بوڑھا سا باپ، بزرگ ضعیف سا آدمی، وہ خود سنا رہا ہے کہ جب وہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، پڑھ لکھ گیا، جج کی پوسٹ پر پہنچ گیا، اپنی نوکری پہ چلا گیا، تو ایسا گیا کہ ایسا گیا، پھر اس نے مڑ کے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ ماں گھر میں روتی رہے، باپ گھر میں روتا رہے کہ ہمارا بیٹا تھا، وہ اس نے تو کبھی ہماری خبر ہی نہیں لئی۔ کئی مہینے گزر گئے نا، تو کئی مہینوں کے بعد ماں بولی اپنے خامن سے، کہنے لگی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے مل لاؤں۔ چلو اس کا نہیں دل کرتا تو نہ کرے، میں تو ماں ہوں، میرا تو دل کرتا ہے میں اپنے بیٹے کو مل کے آؤں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ٹائم ہوگا، اتنی بڑی وہ نوکری پر ہے، عدالت کے اندر وہ جج ہے، فیصلے کرتا ہے، لوگوں کے نہیں بھی وقت ملتا، میں چلی جاتی ہوں۔ بوڑھی ماں تھی، اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے چلی گئی، اور ابھی تک بھی وہ بیٹا بھی زندہ ہے اور وہ باپ بھی زندہ ہے، اور وہ بیٹا ابھی بھی حاضر سروس ہے عدالت کے اندر۔ ماں ملنے کے لیے گئی اپنے بیٹے کو، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر جا کر بیٹھ گئی، اپنے بیٹے کو ملی۔ تو پھر جب انسان گھر کے اندر ہوتا ہے نا، محلے کے اندر گھر میں بیٹھا ہو، تو اڑوس پڑوس میں سے لوگوں کا آنا جانا، خاص کر خواتین جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے یہاں آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی چیز لینے دینے کے معاملے میں، خیر و عافیت کے معاملے میں۔ تو پڑوس کی ایک عورت آئی اس جج صاحب کے گھر کے اندر، تو دیکھا بوڑھی سی مائی بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے جج سے ہی پوچھ لیا کہ جج صاحب یہ عورت کون؟ بوڑھی مائی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا کہ یہ ہماری نوکرانی ہے۔ ماں کے بارے میں کہا کہ یہ ہماری نوکرانی ہے، پیچھے گاؤں میں ہوتی تھی تو آج یہ ادھر ہمارے پاس آئی۔ ماں وہاں سے اٹھ بیٹھی۔ اب باپ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ وہاں پہ گھر آئی روتی ہوئی، اور ہوا کیا، اس نے آ کر وہ زہر کھا کے خودکشی کر لی کہ جس کا بیٹا مجھے ماں ماننے کے لیے تیار نہیں، آج وہ مجھے ماں کہتے ہوئے شرماتا ہے کہ میں اتنا پڑھ گیا ہوں کہ تو بوڑھی عورت ہے، میں تجھے ماں کیسے کہوں؟ تیرے میلے کچیلے کپڑے اور میں ٹھہرا جج، اور میں تجھے اب ماں اپنی کہوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ ماں کو نوکرانی کہہ دیا۔ اب آپ خود سوچیں کیا یہ تعلیم؟ اور اب اس بوڑھے کی دیکھیں، اس نے سوشل میڈیا پہ یہ چیز وائرل ہے، اس نے ایسے ہاتھ باندھ کر رکھا، کہنے لگا لوگوں میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اپنی اولاد کو پڑھانا مت۔ اب یہ سگا باپ کہہ رہا ہے ہاتھ باندھ کر کہ لوگوں اولاد کو پڑھانا مت، یہ کل کو تمہیں ماں باپ بھی نہیں مانیں گے، یہ تمہیں اپنا ماں باپ کہنے سے بھی اپنی انسلٹ محسوس کریں گے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ کیا یہی تعلیم رہ گئی ہے؟ کیا اسی کا نام تعلیم ہے؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کو اپنا نوکر کہنا شروع کر دیں؟ اپنی ماں کو، اپنی جنت کو اپنی نوکرانی کہنا شروع کر دیں؟ اسی کا نام تعلیم ہے؟ یہ جدت ہے اور یہ ترقی ہے؟ اگر اسی کا نام ترقی ہے تو قسم خدا کی لعنت ہے ایسی ترقی پر۔ ارے یہ تو اتنی شان والی ہستی ہوتی ہے، اتنے مقام والی ہستی ماں ہوتی ہے کہ رب نے اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی ماں کی عزت کرو، ماں کا احترام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جلال والی طبیعت تھی آپ کی، غصے والی طبیعت تھی آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اکثر جب آپ گفتگو کرتے تھے نا تو جلال میں آ جاتے تھے،
اور اتنی جلالی طبیعت تھی کہ جب ملک الموت علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ دے مارا تھا فرشتے کو بھی، کیونکہ اس وقت فرشتہ جو تھا وہ پہلے انسانی شکل میں آتا تھا جان قبض کرنے کے لیے نظر آتا تھا۔ ملک الموت نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ جاتا کہ یا ملک الموت کو۔ اتنے جلال والے پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، اور طور پہاڑ پر جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے۔ جب جاتے تھے نا نکلنا گھر سے تو والدہ محترمہ نے مصلی بچھا لینا، رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی، یا اللہ میرا موسیٰ بڑے جلال والا ہے، مولا اس کی طبیعت کے اندر تیزی اب تو نہیں رکھی ہے، یا اللہ اگر اس سے کوئی اونچی بات ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا۔ ماں نے دعائیں مانگتے رہنا پیچھے، یا اللہ اب تو نے پیدا کیا ہے، تیرا نبی ہے پر اس کی طبیعت میں جلال ہے، مولا اگر کہیں اونچا بول جائے تو معاف کر دینا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ رب سے کلام کرتے، ماں پیچھے بیٹھ کر دعائیں مانگتی رہتی۔ جب والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا نا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب رب تعالیٰ سے محو گفتگو ہونے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے نا، ہم کلام ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ پیارے موسیٰ آج سنبھل کر بولنا، آپ پیچھے دعائیں کرنے والی ماں گھر پہ موجود نہیں بیٹھی۔ پیارے موسیٰ آج سنبھل کے بولنا، آج اونچا مت بول بیٹھنا، آج پیچھے وہ دعائیں نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو ادھر ہوتا تھا ماں مصلی پہ بیٹھ کر میری بارگاہ میں تیرے لیے دعا مانگتی تھی، یا اللہ موسیٰ اگر اونچا بول بھی جائے تو اس کو معاف کر دے۔ اندازہ لگائیں ماں کی اتنی عظیم ہستی، اور ہم جب تھوڑا سا کٹ روزرہ میں کیا نصیب ہو جائے، ہم باپ کو باپ نہیں سمجھتے، ماں کو ماں نہیں سمجھتے، ہم رشتوں کی اوقات ہی بھول جاتے ہیں کہ رشتے کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے۔ ہم بوڑھی ماں کے بالوں کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اس کی حیا کو ہی بھول جاتے ہیں، باپ کی سفید داڑھی کا ہم حیا ہی نہیں کرتے۔ بھائیو یہ تعلیم نہیں ہے، اس سے بڑی اور جاہلیت ہی کوئی نہیں۔ جو تعلیم تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے سے روک دے، اس کے آگے رکاوٹ بن جائے، اس کے آگے حائل ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں، ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے۔ ہمارا جو مستقبل ہے وہ روشن نہیں ہو رہا، تاریک ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم اندھیرے کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی تو میرے نبی نے فرمایا میں اپنی نماز بھی چھوڑ کے اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، وقت کا کوئی بادشاہ بھی ہے تو اس کی بھی اوقات کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار والی دو جہاں، نبیوں کے امام ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز کو وہیں پہ چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا۔ آج ہم موبائل چلا کے بیٹھ کے ماں بلاتی ہے تو بلاتی رہے، باپ یاد کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم ادھر جائیں گے ہماری پیچھے سے مووی کا سین گزر جائے گا تو ہمیں کیا فائدہ ماں باپ کے پاس جانے کا۔ ایک طرف ہماری یہ صورتحال ہے، ہماری یہ سچویشن ایک طرف، اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عزت اور اتنا مقام اور اتنا مرتبہ دیا ماں باپ کو۔ اور یقین کیجئے میں دعا گو ہوں اور سچے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں بھائی عارف صاحب کے لیے کہ جنہوں نے اپنے اس خوشی کے موقع پر بھی، اپنے بچوں کی خوشی کے موقع پر بھی یہ کوشش کی کہ ہمارے بھائیوں تک دین کا پیغام پہنچے۔ ہم غلط کام کرتے ہیں، اپنی دولت کو بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں، اب یہ اس کے جو آخری جملے ہیں وہ بھی میں آپ کو دعوت فکر کے طور پر تھوڑی سی میں آپ کے وہ دل کے دروازے پہ تھوڑی سی دستک دوں گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی کے گھر پہ جائیں نا تو ایسا دروازہ نہ بھی تو کھڑکانے سے آئے نا تو پھر تھوڑی زور سے بھی نا جو ہے نا وہ ہاتھ مارنا پڑتا ہے تاکہ اگلے بندے کی آنکھ تھوڑی کھل جائے۔ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، ہم شادیوں پہ مہندیوں والے ہوتے ہیں، ڈھول لے کر آ جانا، سارے محلے کے نوجوان اباس جو ہوتے ہیں ان کو گھر میں داخل ہونا ہے، گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، سمجھ آئی نا جی، اور ہم اپنے نوجوان طبقوں ساتھیوں کو لے کر اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، لو جی ہماری بہنیں بیٹیاں تیار ہو کے بیٹھی ہیں، تم آ جاؤ موبائل لے کر تصویریں بھی بنا لو، دیکھ بھی لو۔ کیوں؟ آج ہماری شادی ہو رہی ہے، خیرت کا جنازہ تو ہماری کا نکل نہ گیا۔
سرے بازار ہم جا رہے ہوں، کوئی کسی کی بہن بیٹی کی طرف دیکھ کے ہم اس کو مارنے پہ آ جاتے ہیں کہ تیری جرت کیسے ہوئی، تو ہماری بہن بیٹی کی طرف دیکھتا ہے اور شادی کے موقع پر ان کو تیار کر کے محلے سے لڑکوں کو بلا کر لے کے گھر آ جاتے ہیں۔ اس وقت غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت بیٹی کی عزت کہاں چلی جاتی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی یہ خیال آیا ہم نے کہ ہم وہی لوگ ہیں کہ کوئی اونچا دیکھ کے تو ہم مارنے پہ تل جائیں؟ آپ خود ہم بلا کے لے کے آ رہے ہیں کہ آئیں دیکھیں ہمارے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے۔ سوچئے، سمجھئے اور غور کیجئے، اور اپنی عزت کا جنازہ ہمیں خود نہیں نکالنا چاہیے، عزت کی حفاظت کرنے چاہیے، بہنوں بیٹیوں کی عزت کا رکھوالا بننا چاہیے، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے چاہیے، اپنی چار دیواری کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی عزت کو خود نیلام کرنا چاہیے۔ شادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اپنی عزت کو برباد کر دیں۔ شادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بچیوں کو تیار کر کے سرے بازار سڑکوں پہ لیے پھریں۔ آپ خود اپنے دل سے پوچھ لیجئے گا، میں صرف آپ کو پیغام دے رہا ہوں اور آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، غور آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا اگر تو غیرت اور عزت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں بچیوں کو تیار کر کے سڑکوں پہ گھومنے پھرنے کے لیے لے کر نکل جائیں، تو اگر غیرت تو مانتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر عزت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر ہم اپنی شادیوں پہ یہ بے حیائیاں کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم اپنی شادیوں کے موقع پر ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے اندر یہ ٹرینڈ کہاں سے ہمارے اندر آ گیا؟ ہم مسلمان ہو کر غیر مسلموں والے اور ہندوؤں سکھوں والے کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ خدا را نظر ثانی کیجئے، سوچئے، سمجھئے کہ ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا ہے یا غیر مسلموں کا ہے کہ جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ آج تو مجھے بتا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہوتی ہے؟ تو سیدہ کائنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے۔ اور ہم جو ہیں ہم تیار کر کے خود لے کے آ جاتے ہیں، ہم نے کیا پردے کرنے ہیں؟ تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ اتنے بھیانک ہمارے سامنے آتے ہیں، اتنے بھیانک ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ پچھلے سال یہ اب فروری کا مہینہ گزرا ہے اور اس کے اندر وہ کون سا بے حیائی کا دن وہ گزرتا ہے، مجھے تو اس کا نام اب ذہن سے اتر گیا ہے، جی ہاں ویلنٹائن ڈے۔ اب یہ پچھلے سال کی بات ہے، گزشتہ 2019 کی۔ سنیے آپ دیکھیں عزت کیسے نیلام ہوتی ہے ہماری۔ ایک نوجوان کی گفتگو میں نے خود سنی سوشل میڈیا پہ، وہ کہہ رہا تھا کہ تم ترقی کے آگے رکاوٹ کرتے ہو، تم مولوی لوگ اس طرح کرتے ہو، اگر میری بہن مجھے خود کہے نا مجھے وہاں پہ چھوڑ کے آؤ تو میں خود جا کے چھوڑا ہوں۔ سگا بھائی کہہ رہا ہے، برسر عام کہہ رہا ہے، یہ ترقی، وہ کہتا ہے یہ ترقی کا دور ہے، بھائی ترقی کرو۔ یہ ہماری حالت ہے، اور جو مذہبی لوگ ہمیں سمجھائیں تو ہم الٹا ان کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ تم ہمیں ترقی سے روک رہے ہو۔ ارے بھائی مذہبی لوگ ترقی سے نہیں روکتے، مذہبی لوگ تو آپ کی عزتوں کی حفاظت کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اپنی عزتوں کو بچائیں۔ ترقی بے عزت ہونے کا نام ہرگز نہیں ہوتا، ترقی غیرت کا جنازہ نکال دینے کا نام ہرگز نہیں ہوتا۔ اخبار کے اوپر یہ واقعہ میں نے خود پڑھا، کچھ عرصہ تو میں نے یہ اخبار جو تھی وہ سنبھال کے رکھی بھی، لیکن پھر مجھ سے وہ ضائع ہو گئی کہیں کہ بندہ ایک غریب تھا، بزرگ آدمی، آنکھوں سے معذور نابینا ہو گیا، وقت گزرتا گیا، بوڑھا ہو گیا، نہ اسے چلا جائے نہ وہ کمانے والا، اور 3-4 اس کے پاس بچیاں تھیں،
حیران پریشان بچے بھوکے مر رہے ہیں، نہ کوئی کمانے والا نہ کوئی سہارا، بیٹا اس کے پاس نہیں تھا۔ اب ہوا کیا، اس کی جو بیٹی تھی نا، اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کو روتے چیختے چلاتے دیکھا تو اس نے سوچا، اپنے باپ سے کہنے لگی کہ بیٹا اپنا ابا جی آج مجھے اپنا آپ بھی دینا پڑا نا، اپنی عزت بھی بیچنی پڑی نا، تو میں وہ بھی بیچ کے آ جاؤں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بھوک سے چلا رہے ہیں، اب ان کو کھانا کون لا کر دے گا، تو مجھے جو بھی کرنا پڑا آج میں کر جاؤں گی، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ اور یہی ہوا، اس نے اپنے لباس چینج کیا، تانگ چست لباس پہنا، سر سے دوپٹہ اتارا، بازار کے اندر نکل گئی کہ میں کسی طریقے سے 4 پیسے لے کے آؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، معصوم سے بچے چھوٹے چھوٹے وہ رو رہے ہیں، میں کیا کروں۔ شام تک پھرتی رہی، شام کو واپس آ گئی۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا کوئی چیز ملی؟ اس نے کہا ابا جی نہیں، میری طرف تو کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کہا بیٹا میری طرف سے تجھے آج میں آزمانے کے لیے اجازت دیتا ہوں، روزانہ بھی جاتی رہے گی تو تیری طرف کوئی نہیں دیکھے گا۔ اس نے کہا ابا جی وجہ کیا؟ اس نے کہا بیٹا اس لیے کہ کبھی تیرے باپ نے کسی کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا، میں تیرا باپ ہوں، میں نے کبھی کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میں نے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں جیسا سمجھا، دوسروں کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھا، اور آج کسی کے اندر کیا جرأت ہے کہ میری بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ یہ عزت کا پھر پھل ملتا ہے، یہ پھر حیا کا یوں پھل ملتا ہے۔ منتظمین جب بات معاملہ کلوز کرنا ہو مجھے فرما دیجئے گا کہ جب بندہ عزت کے راستے پہ چلتا ہے نا تو اس طرح اللہ تعالیٰ پھل عطا فرماتا ہے اس کا۔ ابھی اور اس سے بھی جو پیچھے کی بات ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور بھی بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی، اور امید کرتا ہوں اب جا کر کچھ بات حضرات جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ یہ ابھی ہمارے پاکستان کے بڑے مشہور اینکر بھی ہیں، اخباروں پہ وہ کالم نگار بھی ہیں، جاوید چودھری، بڑا مشہور ایکسپریس نیوز پہ دیگر اخباروں پہ کالم بھی لکھتے ہیں 0 پوائنٹ کے نام سے، اور اسی نام کی ان کی بک بھی ہوتی ہے جو بک سٹال وغیرہ سے مل جاتی ہے، مختلف نیوز چینلز پر وہ ابھی بھی آتے ہیں۔ انہوں نے نا اپنے کالم میں ایک بات لکھی، اب یہ بالکل جو ہے وہ اس دور کی بات ہے۔ وہ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ لاہور شہر کے اندر ایک فیکٹری تھی، اب نہ جانے وہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جو فیکٹری کے مالک تھے نا، ان کے ہاں یہ رول تھا کہ وہ ہر سال اپنے ملازمین میں سے ایک ملازم کو حج پر بھیجتے تھے۔ جتنے بھی ملازم تھے نا، قرعہ اندازی ہوتی، جس کا ٹکٹ نکل آتا اس کو پھر وہ حج کے تمام اخراجات دے کر حج پہ بھیج دیا کرتے تھے کہ یہ ٹرین تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اس کی عطا فرمائے گا، ایک اچھی سوچ تھی ان کی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے جناب قرعہ اندازی کی تو ایک آدمی کا نام سامنے آیا، جب اس کا نام نکلا اس کو بلایا مالک نے، اس سے کہا بھائی تیرا نام نکلا ہے قرعہ اندازی میں، تو اب اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، ہو سکتا ہے یاد آ جائے گفتگو کے اندر، تو اس دفعہ حج پر تو نے جانا ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، آپ کی مہربانی میں نے حج کرنے نہیں جانا۔ اس نے جواب دے دیا کہ بھائی میں تو حج پر نہیں جاؤں گا، اور اس فیکٹری کے اندر بھی اس کا کوئی کردار اچھا نہیں تھا۔ اس کے جو ساتھی تھے مزدور کام کاج کرنے والے، وہ کہتے تھے کہ نہ تو یہ نمازی تھا، نہ کوئی متقی پرہیزگار تھا، بلکہ جب ہاتھ پڑتا تھا تو فیکٹری سے چوری بھی کر لیتا تھا، کبھی کوئی چیز چرا لینی، کبھی کوئی چیز چرا لینی، ایسے کرتا تھا۔ جب ٹکٹ نکلا اس نے کہا بھائی آپ کی مہربانی کسی اور کو بھیج دیں، میں نے حج پر نہیں جانا۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے کسی اور کو بھیج دیا۔ دوسرے سال پھر قرعہ اندازی ہوئی، پھر اسی کا نام نکل آیا۔ انہوں نے پھر بلایا ہم اس دفعہ، اس نے کہا جی نہیں میں نے نہیں جانا، کسی اور کو آپ بھیجیں، میں حج پہ جانے سے رہا۔ انہوں نے پھر کسی اور کو بھیج دیا، تیسرے سال قرعہ اندازی کی تو پھر اسی کا نام نکلا، پھر بلا لیا۔ اس نے کہا جی میں آپ کو 3 سال سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے حج پہ نہیں جانا۔ بڑے پر کمال ہے یار، بدنصیبی تجھ پہ مسلط ہے، کون سا مسلمان ہے جو حج پر جانا نہیں، پھر اخراجات بھی ہم نے دینے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت قرعہ اندازی دوبارہ کی، پھر اس کا نام نکل آیا، پھر قرعہ اندازی کی، پھر اس کا نام نکل آیا، 6ٹھی بار قرعہ اندازی کی، پھر اسی کا نام نکل آیا۔ اور وہ ہر بار ایک ہی بات کرتا ہے بھائی میں نے نہیں جانا، واسطہ ہے میں نے نہیں جانا، کسی اور کو بھیج دو۔ جب 6ٹھی بار اس کا نام نکلا نا تو جو فیکٹری کے مالک تھے انہوں نے کہا بھائی تیرے پورے سال کی تنخواہیں بھی ہم دے دیتے ہیں، پہلے
جب رب تجھے بھیجنا چاہ رہا ہے، تجھے کیا مصیبت تو کیوں نہیں جاتا؟ چھٹی بار ہوگی تیرا ٹکٹ نکلتے ہوئے، حج کا خرچہ بھی ہمارے ذمہ آیا، تیری پورے سال کی تنخواہیں بھی ایڈوانس میں فری تجھے دیتے ہیں، کام کرتا رہے گا وہ ماننا بھی ملتی رہیں گی اور پورے سال کی پہلے بھی دیتے ہیں، تو حج کر کے آ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، میں حج کرنے چلا جاتا ہوں۔ وہ حج کرنے چلا گیا، روانہ ہو گیا، یہاں سے حج پر چلا گیا، حرم شریف پہنچا، کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اسی حج کے دوران اس کا انتقال ہو گیا، وہ وہیں پر ہی فوت ہو گیا مکہ شریف کے اندر۔ ادھر وہ وہیں پر فوت ہوا، ادھر اسی دن ہی جو سابقہ امام کعبہ تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب امام کعبہ کا اور اس بندے کا ٹھیک ہو، اب امام کعبہ کا اور اس بندے کا جنازہ اکٹھا پڑا جا رہا ہے کعبہ شریف کے سامنے۔ پیچھے جب اس کی بیوی کو اطلاع ملی، مالکوں نے کہا اگر تو چاہتی ہے تو ہم اس کی میت کو، ڈیڈ باڈی کو واپس مانگو۔ اس نے کہا نہیں، اگر اللہ نے اس پر اتنی مہربانی کی ہے تو آپ لوگ یہ کام نہ کریں، اس کو وہیں مکہ پاک میں دفن ہونے دیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی یہ سعادت چھیننے کی، دفن کر دیں اس کو وہیں پر ہی۔ پوری فیکٹری بھی، مالک بھی حیران کہ یہ بندے کو ہم نے زبردستی حج پہ بھیجا، یہ جانا بھی نہیں چاہتا تھا، قسمت دیکھیے کہ فوت بھی وہیں بھی ہو گیا، جنازہ بھی کعبے کے پاس پڑا جا رہا ہے اور دفن بھی وہیں پر۔ انہوں نے کہا کوئی بات ہے، کوئی چکر ضرور ہے، وجہ کیا کہ ایک بندہ حج پہ جانا نہیں چاہ رہا، بار بار ٹکٹ نکل رہا ہے، کوئی وجہ ہے؟ وہ اکٹھے ہو کر اس کی بیوی کے پاس آئے کہ بتا یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کوئی اتنا نیک آدمی تو تھا نہیں، لیکن ایک اس کے اندر خوبی تھی، ایک خوبی، اب اس کو آپ سمجھیں۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگی کہ ہمارے ادھر محلے میں ایک عورت تھی شادی شدہ، وہ یہاں پہ آئی تو تھوڑا ہی عرصہ اس کی شادی کو ہوا تھا، چند سال بھی ہوئے، اس کا خامد فوت ہو گیا۔ اب وہ عورت جو تھی وہ ظاہری اعتبار سے خوبصورت، حسین و جمیل بھی تھی، حسن و جمال والی بھی تھی، نوجوان بھی تھی، خامد اس کا انتقال کر گیا۔ اب محلے کے جو مشٹنڈے ہوتے تھے انہوں نے اس کو چھیڑنا، تنگ کرنا، آوازیں کسنے، وہ جاتی تھی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالا، تنخواہیں حاصل کی، بچوں کی تعلیم کے اخراجات نکالے، لوگوں نے اس پر آوازیں کسنے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، موڑوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بچیاں سکول جاتی ہیں تو آوازیں کستے ہیں۔ تو جو بھائی ایسے کرتے ہیں نا، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بہنیں ہماری بھی سکول گئی ہوئی ہیں، سمجھ آئی نا؟ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ایسے کرنا، وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی کہ میں گھر بیٹھی رہوں تو میں بچوں کے لیے کما کے کہاں سے لاؤں گی، ان کو کھلاؤں کہاں سے؟ اگر باہر نکلتی ہوں تو یہ لوگ جو ہیں یہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ یہ آپ حضرات بھائی کھانا لگ رہا ہے، ابھی دعا ہوگی، اس کے بعد پھر جو کھانا جو ہے وہ آپ سٹارٹ کیجئے گا، بات کو سمجھیے۔ وہ عورت بیچاری بڑی پریشان کہ میں کیا کروں، نہ نکلوں تو بچے بھوکے ہیں، نکلوں تو مجھے یہ تنگ کرتے ہیں۔ وہ جو ملازم تھا نا، اس کی بیوی کہنے لگی، اس کو 2-4 مرتبہ اس نے یہ معاملہ دیکھا اور کہنے لگا کہ میں اس عورت کو اپنی بہن بنا لیتا ہوں تاکہ اس کو کوئی تنگ نہ کرے، اس کو گھر سے نہ نکلنا پڑے۔ اس نے بھرے محلے کے اندر اعلان کر دیا کہ لوگوں، آج سے یہ میری بہن ہے، کسی کے گھر میں کام کاج نہیں کرے گی، میں کما کے لاؤں گا اور یہ کھائے گی اور اس کا اپنے بچوں کو بھی کھلائے گی۔ اور وہ اپنی جتنی کمائی کر کے لاتا، آدھی اس کے گھر میں بیچتا، آدھی اپنے بچوں کو کھلاتا۔ اور جب کبھی اس کے بچوں کے ضروریات پوری نہ ہوتی تو چوری چکاری بھی کر کے اسی کے گھر میں بیچتا تھا۔ اور حج پر بھی وہ اسی لیے نہیں جاتا تھا، بیوی کو اس نے بتایا تھا میں حج پہ چلا گیا تو یہ اس کے بچے کہاں سے کھائیں گے، اس لیے میں حج کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بچے پریشان نہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا بس یہی وجہ ہے کہ اس نے اس کو اپنی بہن بنا کر اس کی عزت کی حفاظت کی، اللہ نے اس کو اپنے گھر کے اندر موت عطا فرمائی۔ اس کو کہتے ہیں عزت کی حفاظت کرنے سے اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ لہذا عزت کرنا سیکھیے، عزت دینا سیکھیے اور عزت حاصل کرنا بھی سیکھیے۔ اللہ کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے عمل کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی رب تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ان کے اس پروگرام میں اور بچوں کے اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ دعائے خیر ہوگی اور اس کے بعد پھر اجازت چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن